آداب۔ ہم لوگ آج الطاف حسین حالی کی سوانح نگاری کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سوانح نگاری کے فن اور خواجہ الطاف حسین حالی کی پہلی سوانح تصنیف حیات سعدی کا جائزہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس سوانح سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حالی کی دوسری اہم تصنیف جو سوانح کے حوالے سے ہے وہ یادگار غالب ہے، جو 1897 میں شائع ہوئی۔ یادگار غالب دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ ان تفصیلات سے ان کی شخصیت اور مزاج پر روشنی پڑتی ہے۔ کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں غالب کے اردو اور فارسی کلام کی تشریح و تعبیر اور مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ یادگار غالب میں حالی نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کے بعد غالب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور ان کے کارناموں سے متعلق کافی گفتگو ہوئی ہے، کافی تحقیق ہوئی ہے۔ تاہم غالب فہمی کے سلسلے میں یادگار غالب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا سکتا۔ حالی کے پیش نظر کئی مقاصد تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ غالب کی ہمہ جہت شخصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جائے۔ غالب کی شاعری کس پائے کی ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کوٹ کہ شاعری کا جو ملکہ انہیں یعنی غالب کو ملا تھا وہ نظم نثر کے پیرائے میں، کبھی ظرافت و بذلہ سنجی کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور رند مشربی کے لباس میں، اور کبھی تصوف اور حب اہل بیت کی صورت میں سامنے آتا ہے انکوٹ۔ اسی طرح حالی کا یہ کہنا کہ مرزا کی لائف میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشا پردازی کے سوا نظر نہیں آتا۔ حالی نے یادگار غالب کو لکھنے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ ایسی زندگی کا بیان جس میں زندہ دلی اور شگفتگی کے سوا کچھ نہ ہو ہماری مردہ دل سوسائٹی کے لیے کم ضروری نہیں ہے۔ گویا یہ جو ساری باتیں تھیں یادگار غالب کی تحریر کے پس پردہ، ان باتوں سے حالی کے عمل کے دائرے کا تعین ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس تصنیف سے کیا سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں۔ یادگار غالب کا بڑا حصہ وہ ہے جس میں ان کی ولادت، بچپن، خاندان، تعلیم، شادی، شکل و صورت، مطالعہ کتب، مثنوی باد مخالف، مجادلہ اہل کلکتہ، قید ہونے کا واقعہ، قلعہ سے تعلق، بدی گوئی، حالات غدر، وظیفہ رامپور، قاطع برہان کی مخالفت و تائید، حالی کے ساتھ مرزا کا معاملہ، استعداد عربی، عروض دانی، عادات و اخلاق وغیرہ بیان ہوئے۔ اس حصے کی جو اہم بات ہے، جو ہائی لائٹ ہے، وہ مرزا غالب کے لطیفے ہیں، ان سے یعنی ان لطائف سے جن کی وجہ سے یہ جو پورا بیان ہے غالب کا وہ پرلطف ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب کی سوانح عمریہ بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن یادگار غالب نے جو نقش ہمارے دل و دماغ پر قائم کیا ہے وہ چیزیں دیگر ہیں۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ سوانح ایک زندہ چیز ہے، اور غالب کا نام اور کام جب تک زندہ رہے گا یہ سوانح بھی زندہ رہے گی۔ تو بہرحال یہ تو کتاب کا پہلا حصہ تھا۔ کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں حالی نے کلام غالب کی خوبیاں اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے مثال میں اشعار پیش کیے ہیں، اور بعد میں ان اشعار کی تشریح کے ساتھ مرزا کے پہلودار انداز کو بھی واضح کیا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ اردو میں جو شعری متون کے جو 3 تعبیری رویے ملتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں تو 3 طرح سے لوگ عام طور پہ کرتے ہیں. ایک تو سوانح و تاریخی پس منظر میں شعر کی تشریح ہوتی ہے، ایک تمثیلی تعبیر ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ معنی اساس تعبیر و تشریح. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حالی نے اس کتاب میں تینوں طریقہ کار سے مدد لی ہے. معنی اساس تعبیر و تشریح کے مثال کے لیے آپ یہ شعر دیکھیں کہ حالی نے اس کی کیسی تشریح کی ہے. شعر کیا ہے؟ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، بہت مشہور سا شعر ہے. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اب اس کی وہ تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ: اس شعر سے جو معنی متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس دشت میں ہم ہیں وہ اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھر یاد آتا ہے، یعنی خوف معلوم ہوتا ہے. مگر ذرا غور کرنے کے بعد اس سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر کو ہی سمجھتے تھے کہ ایسی ویرانی کہیں نہ ہوگی، مگر دشت بھی اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر گھر کی یہ ویرانی یاد آتی ہے. انکوٹ. تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یادگار غالب میں حالی نے جو کوشش کی ہے تفہیم غالب میں، اس کی حیثیت بہت اہم ہے. غالب کی شاعری اور نثر دونوں پر جو اولین تنقید ملتی ہے وہ مطالعہ غالب کی عمارت کی بنیاد ہے. حالی نے غالب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو بھی بتایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد غالب ہمیں اور اچھے لگنے لگتے ہیں. ان سے ایک قسم کا انس پیدا ہو جاتا ہے. غالب کو عام فہم اور آسان بنانے میں حالی کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. حالی نے غالب کے اشعار کی جو وضاحتیں، جو تشریحیں کی ہیں، ان سے ان کی مشکل پسندی کا شکوہ دور ہو جاتا ہے اور ان میں ایک بار پھر زندگی دوڑ جاتی ہے. ان کی سوانے سے جس طرح ان کی شخصیت اور کردار زندہ اٹھتے ہیں، ویسے ہی غالب کے اشعار کی تشریح اور وضاحت نے ان میں روح پھونک دی ہے. اس لیے سوانے کی طرح تمام شعری پہلوؤں کو سامنے نہ لانے کے باوجود کہ سوانے میں انہوں نے بہت سارے حصوں کو چھوڑ دیا لیکن اور اشعار کی سب کی تشریح نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کی اپنی اہمیت اور عظمت برقرار رہتی ہے. حیات جاوید حالی کی سوانح نگاری کے سلسلے کی یہ تیسری اور آخری کتاب ہے، جسے بعض لوگوں نے مکمل مداحی اور کتاب المناقب بھی کہا، اور کسی نے اسے یہ کہا کہ ایک شریف زادے نے دوسرے شریف زادے کی روداد لکھی ہے. اس کے باوجود اس سے انکار نہیں کہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ سر سید کی زندگی اور ان کی خدمات کو اس قدر مبسوط انداز میں پیش کیا گیا ہے. دراصل یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ کتاب سوانح نگاری میں حالی کا شاہکار ہے. اس میں سوانح نگاری کا جو معیار سامنے رکھا ہے انہوں نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوانح نگاری میں اپنے ہیرو کی خوبیوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. دیباچے میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا، یعنی کہ حیات سعدی لکھی تو کام نہیں کیا، یادگار غالب لکھی تو بھی یہ کام نہیں کیا، یعنی خوبی کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی بیان کرنے کا. یہ دیباچے میں اس میں اعتراف ملتا ہے. لیکن چونکہ سر سید سے ان کا جو تعلق ہے اور فن سوانح نگاری کے جو اصول ہیں ان کے پیش نظر انہیں ایسا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی بیان کریں گے. حالانکہ وہ اس پہ پورے طور پہ قائم نہیں رہ پاتے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. دیباچے کے علاوہ پہلے باب میں جو باتیں حالی نے بیان کی ہیں، لکھی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بایوگرافی میں ہیرو پر اس کے خاندان سے
ورثے میں اسے ملے ہوئے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ کتاب کے مطالعے سے سر سید کی جو تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے، اس میں اس کا جو سرا ہے وہ ہماری اس روایت سے ملتا ہے جس میں یا تو صرف مدح کی آتی ہے یا پھر قدح ہوتی ہے، یعنی یا تو صحابہ سوانے میں صرف اچھائیاں ہوں گی یا صرف برائیاں ہوں گی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالی جو ہے وہ کردار نگاری کے آداب سے واقف نہیں ہے، وہ سر سید کی پوری ہستی کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اسے خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ سمجھ رہے ہیں۔ انگریزی میں جو بایوگرافی ہے وہ صرف خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے نفسیات کے وسیلے سے انسان کی تصویر واقعات کے بیان میں خود بخود واضح ہوتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے، یعنی مختلف واقعات سے خود آدمی انسان کے کردار کا گراف بنتا جاتا ہے۔ حیات جاوید دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں سر سید کے حوالہ آثار، ابتدائی تصانیف، انگریزی سرکار کی ملازمت، غدر اور ان کی خدمات، جد و جہد، مسائل، رسالہ بغاوت ہند، سائنٹیفک سوسائٹی، اردو زبان کی حمایت، سفر لندن، CIC کا خطاب، تہذیب الاخلاق، کالج کا افتتاح، تفسیر قرآن، یہ ساری چیزیں، ایجوکیشنل کانفرنس، انڈین نیشنل کانگریس، پارلیمنٹ میں تقریر اور وفات کی سرخیوں کے تحت تمام تر حالات بیان کر دیے ہیں۔ اس حصے میں صرف حالات بیان کیے گئے ہیں اور ضرورت کے حساب سے ان پر تعلیق یا نوٹ کہہ لیں، نوٹ لکھ کر کے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے کتاب کا، اس میں سر سید کی ترقی کے اسباب کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اخلاقی صفات کے عنوانات قائم کر کے مثالوں کے ساتھ سر سید کے ہاں اسے دکھایا گیا ہے۔ اس حصے میں جو سر سید کا کردار ہے وہ روشن ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر سر سید کی ترقی کے اسباب اور ان کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں گھر کے مذہبی اثرات کا وہ نمایاں کرنا، اس کے بعد مختلف خدمات کے عنوانات قائم کیے گئے ہیں اور جو اخلاقی پہلو نمایاں ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں حالی نے جس طرح سے صفات کو مسلسل جو بیان ہے، جو نیریشن ہے، اس سے الگ کر کے جس طرح سے پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی بایوگرافی کے مقابلے قصیدہ نگاری کی جو ہماری روایت ہے اس سے زیادہ متاثر ہے۔ تو حالی نے مختلف عنوانات جیسے کہ بے غرض، دیانت اور رواداری جیسی صفات کو مثالوں سے یا اقتباسات سے انہیں سر سید کی ذات میں تلاشا ہے، دکھایا ہے۔ ایک امپریشن یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ واقعات پہلے حصے میں بیان ہوتے تو ان کی زندگی کا جو گراف تھا وہ ایک کمپلیٹ ہوتا، بن جاتا۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ حالی اخلاق کے بنے بنائے جو خانے ہیں اس میں سر سید کے کردار کو جیسا جیسا کاٹ کاٹ کے بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے ان کا جو اخلاقی مقصد ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، ان کے علمی ادبی کارناموں سے واقفیت ہو جاتی ہے، ان کے بعض منفی پہلو بھی سامنے آتے ہیں، لیکن جو انفرادیت اور مکمل کردار کی اکائی کا تاثر ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ حالی نے بہت محنت سے، بہت تحقیق سے واقعات کی صحت کو پرکھا ہے، اس میں بہت ساری تحقیق کی انہوں نے سخت محنت کر کے، سخت جانفشانی سے سر سید کی زندگی کے متعلق واقعات کی تفصیل جمع کی تھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ نظریاتی تعصب سے نہیں بچ سکے۔ اسی لیے حیات جاوید سے سر سید کا مکمل کردار اپنی پہلوداری، تہداری، پیچیدگیوں، متضاد صفات اور انفرادیت کے ساتھ بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ حالی کو انسانی نفسیات کا کم علم ہے۔ وہ سر سید کے خاندانی اثرات ہیں، بچپن کا جو ماحول ہے
اور تعلیم و تربیت کا سرسری ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان سے جو اثرات مرتب ہو کر کے سر سید کی انفرادیت قائم کرتے ہیں، قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، اس کا وہ جائزہ نہیں لیتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں حالی نے سر سید کو ایک سرگرم انسان کی حیثیت سے دیکھا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ کس طرح ان کی محبت، ان کے خلوص و آدمیت کے جذبے نے قومی ہمدردی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سر سید نے اپنی بہت سی تحریروں میں اپنی زندگی کے خد و خال واضح کیے ہیں۔ حالی نے انہی تفصیلات کی تشریح کی ہے۔ حالی نے سر سید کے اندر موجود تحقیقی ہنر اور ان کے جوہر کو بھی بیان کیا ہے۔ سر سید کے ابتدائی اور جوانی کے دور کے حالات اجمالی طور پر بیان کیے ہیں، تاہم ان کی تحریر سے سر سید کی وہ شخصیت ضرور بے نقاب ہوتی ہے جس نے اہم تاریخی خدمات انجام دی ہیں۔ اور جیسے سر سید کی مذہبی زندگی ہے اور ان کی تمام طرز زندگی کی بنیاد مذہب کو قرار دینا، ان کی انگریز دوستی اور ان کے مزاج کے ضدی پن کے متعلق جو کچھ حالی نے لکھا ہے وہ صرف ظاہر ہے کہ وہی لکھ سکتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ اگر ہم حیات جاوید کو ایک شخص کی زندگی کے بجائے اس کے کارناموں پر ہمدردانہ تنقید سمجھ کر پڑھیں تو اس کی ہر بات اہم ہو جاتی ہے۔ سر سید کا جوش عمل اور ان کا استقلال ان کے غیر معمولی کارناموں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ان کا جو استقلال ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کی نظر میں سر سید کی زندگی قوم کی تاریخ تھی، اور اس حیثیت سے انہوں نے سر سید کے ہر پہلو کو اس طرح سمیٹا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالی نے وہ واقعات چھوڑ دیے ہیں جن سے سر سید کی توہین کا کوئی پہلو سامنے آتا تھا، بلکہ صرف سر سید کی طرف سے نہیں چھوڑا، بلکہ قوم نے جو بیہودہ روی ان کے ساتھ روا رکھی تھی اس کا بھی حالی نے بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ قوم کی جو ایک مجموعی قوم کا جو کردار سامنے آئے وہ اس طرح کا سامنے آئے، تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جس نقطۂ نظر سے سر سید کی سوانح لکھی ہے وہ جذبہ و خلوص سے معمور ہے۔ آپ کو کتاب جب آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ ایسی عبارتیں آپ کو ملیں گی جنہیں پڑھ کر کے جو ان سے سر سید سے جو عقیدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کوٹ، یہ شخص اپنی راست بازی اور خلوص سے ایک عالم کے دل میں اپنی عظمت کا نقش بٹھا گیا ہے اور اپنی محبت کا بیج بو گیا ہے، اور قومی ہمدردی کے چٹیک ایک ایسی مردہ دل قوم کو لگا گیا ہے جو سرد مہری میں ضرب المثل اور نا اتفاقی میں شہرۂ آفاق تھی۔ قومی ہمدردی کی آگ جو سر سید کے سینے میں مشتعل تھی اس کو وہ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گئے، بلکہ اس کی آنچ دور دور تک پہنچ گئی ہے، اور اس ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہو گئے ہیں انکوٹ۔ تو یہ سب دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حیات جاوید سر سید کی سوانح سے زیادہ ان کے کاموں اور کارناموں کی تنقیدی کتاب ہے۔ حالی نے جو باتیں اس میں بیان کی ہیں اور جو چھوڑ دی ان کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ سر سید کے بچپن پر تفصیل سے انہوں نے نہیں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جوانی کو چھوڑ دیا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے دوستوں اور مددگاروں کے کام پر توجہ نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوانح نگار کے لیے سب کچھ بیان کر دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام اس کی اہم ترین صفات کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ باسویل نے جانسن کی جو سوانح لکھی ہے جس انداز میں لکھی ہے، حالی نے بھی سر سید کی سوانح اسی انداز میں لکھی ہے۔ باسویل نے کیا کیا ہے، جانسن کی زندگی کے ہر واقعے کو تھوڑی لکھا ہے، سارے واقعات نہیں بیان کیے، بس کہ جو
لندن کی جو سماجی زندگی میں، جو ادبی زندگی میں جہاں جہاں جانسن کے بڑے کارنامے ہیں، جہاں جہاں وہ اہم رول میں نظر آتے ہیں، ان واقعات کو باسویل نے اس کی خود نوشت لکھتے سوانح لکھتے وقت جانسن کی ان باتوں کو باسویل نے وضاحت سے لکھا ہے. حالی اور سر سید نے جو حیات جاوید ہے بالکل اسی طرح کی تصنیف ہے کہ ان واقعات کو کہنا چاہیے مرکزی حیثیت دی ہے جن سے سر سید کی ایک مصلح قوم کی، ایک ریفارمر کی حیثیت سے وہ ابھرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے کہ حالی کی جو توجہ ہے وہ سر سید کی خدمات اور ان کے کارناموں پر ہے. وہ مصلح سر سید کے علاوہ کسی اور سر سید کو پیش نہیں کرنا چاہتے تھے. جمیل جالنبی نے درست لکھا ہے کوٹ کہ حیات جاوید ایک ادبی چیز ہے، یعنی ایک فرد کی مخصوص نظر کا اظہار جو ایک فرد کی انفرادیت کی پوری ترجمانی کرتی ہے. فن کے نقطہ نظر سے یہی اس کی کامیابی ہے. اگر بایوگرافی کے نقطہ نظر سے اس میں تشنگی ہے تو بھی اس کا جواز یہ ہے کہ حالی کا انفرادی نظریہ وہی تھا جو اس سے نمایاں ہوا ہے، کیونکہ انہیں ایک ایسے شخص کی زندگی اور کارناموں کو دنیا کے سامنے لانا تھا جس نے اپنی محنت اور بے پناہ ملی جذبے کے تحت قوم کی اصلاح کا سامان کیا تھا. اس لیے جب اس کتاب کو سر سید کے بارے میں حالی کے انفرادی رویے کا اظہار اور بایوگرافی کے تعلق سے انفرادی طریقہ کار کا انکشاف سمجھیں گے تو بات بنتی ہے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ایک چیز ہے پڑھنے کے قابل ہے اور یہ قابل قدر اور فنی کارنامہ سمجھ میں آئے گی. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے مکمل مداحی کہا ہے، کتاب المناقب کہا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا باتیں اس تصنیف کے حوالے سے کہی گئی ہیں، انہوں نے بھی اپنی تصانیف میں اس کی پیروی کی ہے. آج بھی اردو میں کوئی سوانح عمری لکھتا ہے تو حیات جاوید کی ترتیب اور حیث سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ بہت محنت سے حالی نے اس کی ترتیب رکھی تھی. اور ظاہر ہے کہ جو وہ چاہتے تھے، یعنی سر سید کی جو تصویر وہ پیش کرنا چاہتے تھے، جو امیج وہ سامنے لانا چاہتے تھے، اس میں بالکل باسویل اور جو جانسن کی میں نے مثال دی کہ صرف انہی واقعات کو سامنے لائے جس سے ان کی تصویر یعنی کہ ان کے کردار کا ایک طرح سے گراف بن رہا ان کے حساب سے. تو یہ تھا. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے یورپ کے فن بایوگرافی سے قطع نظر ایک نیا فن ایجاد کیا جو ہمارے یہاں پہلے سے تھا، یعنی بایوگرافی کے بجائے سیرت نگاری جسے کہنا چاہیے، تو یہ فن ہماری روایت میں پہلے سے موجود تھا. اور جو ہمارا کہنا چاہیے کہ مبالغہ آمیز ادراک ہے اس سے ہم آہنگ تھا، جو ہماری غزل میں ہے، ہمارے قصیدے میں ہے، اور دوسرے اصناف سخن میں جو مبالغہ آمیز ادراک حاوی ہے، تو اس سے بہت میل کھاتا ہوا، اس سے بہت ہم آہنگ یہ طریقہ کار تھا. تو حالی نے اردو سوانح نگاری میں اسی فن کو ایک طرح سے ترقی دی ہے. غرض حالی ایک سوانح نگار کی حیثیت سے ہمیشہ اپنی اہمیت اور عظمت تسلیم کراتے رہیں گے. انہوں نے 3 قابل قدر تصنیفات یعنی حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید اس ضمن میں یادگار چھوڑی ہیں. ان تینوں کتابوں کے مطالعے سے ان اہم اور سربراہ عہدہ شخصیات سے محبت، عقیدت اور انس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. حالی کی سوانح نگاری کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ قاری کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں سے قائل ہوتے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.